صفحہ نمبر 284، پیج 284۔ غصہ دور کرنے کی تدابیر، مسند مجموعہ وظائف، قرآن و سنت اور اولیاء کرام کی دعاؤں کا نادر مجموعہ، دل اور دماغ کو سکون پہنچانے والی دعاؤں کا نادر مجموعہ، مسند مجموعہ وظائف، حضرت مفتی نظام الدین شامزی رحمۃ اللہ علیہ۔ صفحہ 284، ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے غصہ کو روکا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایسی حالت میں غصہ کو پی لے کہ اس کو پورا کرنے پر قادر ہو تو حق تعالیٰ شانہ اسے امن و ایمان سے بھرپور کرتے ہیں۔ یعنی مجبوری کا نام صبر تو ہر جگہ ہوتا ہے، کمال یہ ہے کہ قدرت کے باوجود صبر کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آدمی غصہ کا گھونٹ پی ڈالے، اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی گھونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہادر وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بہادر وہ ہے جو غصہ میں اپنے اوپر قابو پا لے۔ حضرت علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کی ایک باندی ان کو وضو کرا رہی تھی کہ لوٹا ہاتھ سے گرا، جس سے ان کا منہ زخمی ہو گیا۔ انہوں نے تیز نگاہ سے باندی کو دیکھا، وہ کہنے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ حضرت علی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اس نے پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ آپ نے فرمایا تجھے اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے۔ اس نے پھر پڑھا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ آپ نے فرمایا تو آزاد ہے۔ نبی کا نام لب پر ہو تو لب مہکے، زباں مہکے، عرب مہکے، عجم مہکے، سارا جہاں مہکے، یعنی سارا جہاں مہکے۔ دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے، زباں سے نہیں۔ قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کی زبان نہیں۔